کشمیر دھرتی کے تمام دیکھنے والوں کو عمر خیام کا سلام۔ اور اس وقت میں موجود ہوں رولا کوٹ کے نواحی گاؤں سون ٹوپا کے مقام پہ۔ یہاں پہ کل ایک گھر آتش زدگی کے باعث جو ہے وہ جل کے مکمل طور پہ خاکستر ہو گیا۔ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں موجود تمام چیزیں ایون کے زیورات اور نقدی بھی جل کے جو ہے وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، اور تقریباً 12 سے 15 کمروں پہ مشتمل ایک بہت عالی شان گھر راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں روپے کی مالیت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور گزشتہ کچھ عرصے سے رولا کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ کر چکا ہوں، لیکن اس گھر میں آج آ کے مجھے پتہ چلا کہ کوئی سنگل چیز بھی نہیں بچائی جا سکی، اور اہل خانہ کو بھی بہت دیر بعد اس چیز کا علم ہوا کہ آگ لگ چکی ہے گھر میں۔ اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے ساتھ ایک کچا پورشن تھا جہاں سے آگ کا آغاز ہوا، اور پھر اس نے چند ہی لمحوں میں پورے چھت کو، پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر جو اہل مکین تھے ان کو پتہ چلا کہ گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اقبال صاحب اور افتخار صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ والی بال کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جو محسن افتخار ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ اور اقبال صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی اور آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ آگ لگ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا عمر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ نے ہماری اس جو ہمارے اوپر یہ دکھ ہے، یہ اس کے اوپر ہمارے برابر کے شریک ہے۔ تو یہ اس طرح تھا کہ میں بھی کل، ہمارا اتوار تھا، چھٹی تھی، بلکہ موسم بھی یہاں پہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اوپر ہمارے بچے کھیلتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً 15-20 منٹ پہلے کھیلنے کو چلا گیا۔ بھائی صاحب ہمارے افتخار بھائی، یہ ان کے والد ہیں، یہ بھی یہاں پہ تھے، ادھر بس اس سائڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں، تو وہ بھی سارے عمرے وغیرہ پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو بھابھی ہماری اور جو ان کی بہو ہے، وہ چھوٹی بیٹی، یہی باہر ہی یہاں پہ دھوپ کا سمجھ لیں اپنا، لوگ دھوپ تو لیتے ہیں، تو دھوپ میں باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی بچی کچھ لینے کے لیے جب اندر آئی ہے تو اس نے دیکھا تو دھواں بہت زیادہ گھر کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس نے پھر ایک دم کچھ ان کو بتایا، انہوں نے شور مچا دیا، ادھر ہمارا بھتیجا، یہ ساتھ والے گھر میں بھتیجا ہے، وہ ظاہر مرد تھا وہ، تو اس نے ان کو بتایا، تو پھر انہوں نے اس نے شور مچایا، بلکہ میں اس وقت نماز پڑھنے تقریباً 1:22 ہو چکے تھے، مسجد کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے شور مچایا کہ بھائی ادھر آگ لگ گئی، آگ، ہم نے کہا شاید گھاس وغیرہ کسی لگی ہوگی، تو وہاں سے جتنے ہم نمازی 5-6 سے وہ بھی آگے، پھر افتخار بھائی، جتنے لوگ ہمارے محلے کے بہت سارے آگے، پھر اس کے ساتھ ہمارے اڑوس پڑوس جتنا بھی یہاں پہ لوگ پہنچے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کی ہم نے۔ تو کچھ ہوتا ہے، آپ کو پتا کہ کیا کر سکتا آدمی ایسے وقت کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجلی جو کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، شاید اس کا کوئی ایسا اثر پڑا ہو کہ جس کی وجہ سے تاریں ٹرپ کر جاتی ہیں، کوئی ٹرپ ہوا اندر، یا کوئی کئی تار کٹی ہوئی ہو۔ یہ تو اچھی خاصی گھر تھا ان کا بڑا، اور اچھی خاصی وائرنگ بھی ٹھیک تھی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ قدرتی کا بھی نظام ہوتا ہے۔ اور اقبال صاحب، کوئی زخمی یا کوئی اس طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا؟ یہ اس طرح ہم سارے پہنچ گئے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کچھ قیمتی زیورات جو ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہماری بھابھی، ان کا بیچارے کا آپریشن بھی ہوا ہے، اسٹینٹ پڑے ہوئے ان کو تو عالم میں ان کو اور مجھے، بلکہ میرے ایک ہفتے کے بعد ان کو پڑے تھے، تو وہ بیچاری اندر دوڑی تھی، تو ہم لوگوں نے ان کو پھر پکڑ لیا، ہماری لڑکیوں نے ان کو پکڑ لیا کہ بھائی اندر اب نہیں جانا ہے، اندر کیونکہ جائیں گے تو آپ کو جان سے جائیں گے آدمی، تو اس لیے اندر ہمیں نہیں جانے دیا۔ تو یہ شکر ہے اللہ کے، کوئی جانی کسی کو زخمی نہیں ہوا۔ باقی یہ چیزیں آپ کے سامنے، گھر سارا جل چکا ہے، ان کا اللہ مالک ہے، تو انسان کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ اس وقت پتہ چلا جس وقت مکمل طور پہ چھت آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے پتہ ہوتا تو شاید کوشش کرتے، ابھی ہمیں فائر بریگیڈ والے آئے لیکن وہ بھی لیٹ آئے، پھر ہمارے یہاں پہ بورا، وہاں سے پانی، پیچھے ان کے اپنے گھر کے پاس ایک بڑی ٹینکی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ پرلا پورشن تھوڑا سا بچا ہے، لیکن وہ بھی بچا نہیں ہے، سمجھ لیں آپ کو، ختم ہو گیا ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا تھا۔ دیواروں کو جس طرح سے ناظرین نقصان پہنچ چکا ہوا ہے، وہ ساری دیواریں اب دوبارہ تعمیر کے قابل ہیں، اب اس پہ کچھ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج تک جتنی بھی اس طرح کے حادثات میں نے رپورٹ کیے، اس میں موسٹلی کیسز ایسے تھے کہ جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جن گھروں کو آگ لگی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی گھر، چونکہ گھر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی، ساری محنت، ساری جمع پونجی گھر کی تعمیر میں لگا دیتا ہے، اور اس تعمیر کے دوران ہم جو ایک چھوٹی سی چیز نظر انداز کر دیتے ہیں وہ گھر کی وائرنگ ہوتی ہے، اور یہی وائرنگ جب شارٹ سرکٹس ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی وائرنگ کی ناقص، اس کی وجہ سے پورے گھر کو آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور
آج یہاں پہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی اگر آج مشکل میں ہے تو یہ ہم سب پہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش اس لیے بھی ہے کہ اب ہمارا کردار، ہماری انسانیت، ہماری ہمدردی یہاں پہ سامنے آئے گی کہ ہم کتنے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے درد دل رکھنے والے شخصیت ہیں یا انسان ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا کہ جو متاثرین ہیں ان کے جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی پوسٹ کے ساتھ اوپر شیئر کر دوں، تاکہ جو بھی ہمارا بھائی جس کے گھر سر پہ چھت قائم ہے، گھر کا جو چار دیواری کے اندر محفوظ ہے، وہ اس کا احساس کرتے ہوئے اپنے اس بھائی کی مشکل میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ یہ ہم سب کے لیے کبھی امتحان ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے اور ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے توسط ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو اس مشکل گھڑی میں ہمارے پاس دوڑ کے پہنچے، جس نے پانی، لکڑی، کچھ بھی کیا ہمارے ساتھ، جو بھی انہوں نے اپنی جسمانی طور پر ہر بندے نے کوشش کی کہ کس طرح اس آگ پہ قابو پایا جا سکے، لیکن جو بھی انہوں نے بیچارے کوشش کی، ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کل سے لے کے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہمارے بالکل بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اقبال صاحب، افتخار بھائی کے ساتھ میں صبح سے اس لیے ہوں کہ یہ جن کے اوپر گزرتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کتنا نقصان نو ہوا ہے۔ ڈاؤٹ، اور اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں کہ آپ نے ہماری مشکل گھڑی میں اور ہمارے ساتھ اہل محلہ نے بلا شبہ ایک جاندار کردار دیا ہے، لیکن اب جو لوگ ہم سمیت، مجھ سمیت جو لوگ اپنا کردار نہیں دے سکے، ان کے لیے آزمائش اور ان کے رول کا اصل وقت یہ اب شروع ہوتا ہے کہ ہم اس گھر کو کتنے جلد واپس تعمیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے سے بہت اچھے انداز میں تعمیر کرتے ہیں۔ اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا اور اب سب کا حامی و ناصر۔